فرسٹ آف آل السلام علیکم اسٹوڈنٹ. آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے جی فرائٹ کا انٹروڈکشن. واٹ آر دا انٹروڈکشن آف فرائٹس. تو اس میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے جی فرائٹ انٹروڈکشن. آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے جی فرائٹ انٹروڈکشن. واٹ آر دا فرائٹ انٹروڈکشن. آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے جی فرائٹ انٹروڈکشن. واٹ آر دا فرائٹ انٹروڈکشن. فرائٹ کا انٹروڈکشن کیا ہے؟ تو جنرل فارمولا ہمارے پاس فرائٹ کا کیا ہے؟ MF2O4. اگر کوئی پوچھ لے واٹ از دا جنرل فارمولا آف فرائٹ از MF2O4 ویئر M ہمارے پاس اسٹینڈ یا ریپریزینٹ ڈائیولنٹ میٹل آئنز، جس میں ہمارے پاس کوبالٹ، نکل، زنک ایٹسٹرا. What are the general formula of ferrite is MF2O4. M represent divalent metal ions such as cobalt, nickel, zinc, cobalt, nickels, zinc, etc. Ferrites ہمارے پاس ہوتے ہیں اور میگنیٹک مٹیریلز. جو فرائٹس ہمارے پاس ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جی میگنیٹک مٹیریلز. دے ایگزیبٹ فیری میگنیٹزم. جو ہمارے پاس فرائٹس ہوتے ہیں یہ میگنیٹک مٹیریلز ہوتے ہیں. جنرل فارمولا اس کا کیا ہے؟ MF2O4. M ریپریزینٹ ڈائیولنٹ میٹل آئنز، جس میں ہمارے پاس کوبالٹ، نکل، زنک ایٹسٹرا. فرائٹس اور میگنیٹک مٹیریل دے ایگزیبٹ فیری میگنیٹزم. یہ فیری میگنیٹزم کا فنومینا شو کرتے ہیں جو فرائٹس ہوتے ہیں. فیرائٹس نام سے کلیئر ہے. فیری میگنیٹزم which involves اینٹی پیرلل alignment of magnetic moment، جس میں جو ہمارے پاس میگنیٹک مومنٹ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے اینٹی پیرلل ہوتے ہیں. in a way that result in net magnetization، جو ہمیں کیا کرتے ہیں؟ نیٹ میگنیٹائزیشن دیتے ہیں. دے ایگزیبٹ ہمارے پاس فیری میگنیٹزم کا فنومینا شو کرتے ہیں. فیری میگنیٹزم اس میں جو میگنیٹک مومنٹس ہوتے ہیں جس وجہ سے میگنیٹزم شو ہوتا ہے وہ آپس میں ان ایکول میگنیٹیوڈ میں ہوتے ہیں، ڈائریکشن اپوزٹ ہوتی ہے. تو لہٰذا جب میگنیٹیوڈ ان ایکول ہوگی تو رزلٹ ہمیں نیٹ میگنیٹائزیشن ملے گا. فیری میگنیٹک مینز جو میگنیٹک فیلڈ ہوتی ہیں، اگر ہم میگنیٹک فیلڈ اپلائی کریں تو وہ اسے اٹریکٹ کرتی ہیں اور اس سے ہمیں کیا ہوتا ہے؟ یہ میگنیٹائز ہو جاتا ہے، جس وجہ سے ہمیں پرماننٹ میگنیٹس ملتا ہے. میگنیٹائز ٹو بیکم پرماننٹ میگنیٹ. فرائٹس ہمارے پاس ہوتے ہیں سیرامک کمپاؤنڈ فارمڈ فرام آئرن آکسائڈ Fe2O3. جو فرائٹس ہمارے پاس ہوتے ہیں سیرامکس کمپاؤنڈ جو فارمڈ فرام آئرن آکسائڈ Fe2O3. فرائٹس ہمارے پاس ہارڈ بھی ہوتے ہیں، بریٹل بھی ہوتے ہیں. بریٹل ہمارے پاس وہ ہوتے ہیں جو جسٹ بریک آفٹر لاسٹک لمٹ کے ہمارے پاس کچھ فورس اپلائی کرے، اس فورس اپلائی کرنے کے بعد وہ بریک کر جائے، تھوڑا سا بینڈ ہونے کے بعد بریک کر جائے بہت جلدی. بریٹل مٹیریل ہارڈ بھی ہیں، مطلب اس آسانی سے میگنیٹائز اور ڈی میگنیٹائز نہیں کیا جا سکتا. آئرن کنٹیننگ، اس میں آئرنز ہوتا ہے. اسی طرح جنرلی اس کا کلر کون سا آتا ہے؟ گرے ہوتا ہے یا بلیک ہوتا ہے. اینڈ آر پولی کرسٹلائن مین جس کا مکسچر بھی ہو سکتا ہے. گرے اور بلیک اینڈ پولی کرسٹلائنز کمپوزڈ آف آئرن آکسائڈ. ہمارے پاس یہ جو فرائٹس ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس آئرن آکسائڈ اس میں ہوتے ہیں. آئرن آکسائڈ اور ایک یا ایک سے زیادہ ادر میٹلز ہمارے پاس ہوتے ہیں ان کیمیکل کمبینیشن. اگر کوئی پوچھ لے کہ فرائٹس میں کیا ہوتا ہے؟ آئرنز ہوتے ہیں اور ادر کمبی میں ہمارے پاس میٹل ہوتے ہیں. اس کا کیمیکل فارمولا کیا ہے جی؟ یہ والا ہمارے پاس اس کا فارمولا ہے آئرن. یہ ہمارے پاس آئرن ہے اور یہ ادر میٹل ہمارے پاس ایک بھی ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ، جس میں ہمارے پاس کوبالٹ، نکل، زنک. اسی طرح ہمارے پاس یہ فیری میگنیٹزم شو کرتا ہے. تو یہ سب سے پہلے کس نے ڈسکور کیا؟ لوئس نیل. سائنسدان کا نام تھا لوئس نیل who first studied ferrites at atomic level.
فرائڈس فیرا میگنیٹزم شو کرتے ہیں. اس کو سب سے پہلے ڈسکور کیا لوئس نیل نے اٹامک لیولز کے اوپر. اور چائنا اس کی فرسٹ اپلیکیشن فرائڈس کی کیا ہے ہمارے پاس لوڈ سٹونز Fe2O3 جو سب سے پہلے چائنیز نے یوز کیا ان کمپاس فار نیویگیشن کمپاسز کے اندر فار نیویگیشن پرپز کے لیے. اس کی فرسٹ اپلیکیشن کیا ہے لوڈ سٹون Fe2O3 جس کو چائنیز نے یوز کیا ان کمپاس فار نیویگیشن سسٹم کے لیے. جو پریکٹیکلی یوز ہوا فرائڈس کا اینڈ اٹ از اے اسٹڈی for structural, electric and magnetic properties have started in the year 1930. سب سے پہلے جو پریکٹیکل اس کا یوز ہوا اسٹرکچرل کے لحاظ سے الیکٹرک اور میگنیٹک پراپرٹیز کی بیس پہ وہ ہوا 1930 کے اندر. دا فرسٹ یوز ہمارے پاس ہوگا جی اس کا جی کس کا فرائڈس کا ایٹ پریکٹیکل لیول میں کس لحاظ سے فزیکلی اسٹرکچر کی الیکٹریکل اینڈ میگنیٹک پراپرٹیز کے لحاظ سے 1930 میں 1930 کے اندر اس کا استعمال ہوا فرائڈس کا. اور سب سے پہلے کس نے چائنیز نے اس کو اپلیکیشن یوز کی جسے لوڈ سٹون ہم کہتے ہیں Fe2O3 جس کو کمپاس فار نیویگیشن. اور سب سے پہلے فیرا میگنیٹزم جو فرائڈ شو کرتا ہے وہ ڈسکور کس نے کیا لوئس نیل نے جس کو اٹامک لیول کے اوپر اس کو ڈسکس کیا. جو ہمارے پاس فرائڈس ہوتے ہیں وہ کمپوز ہوتے ہیں آئرن آکسائڈ اس میں ہوتے ہیں اور ایک یا ایک سے زیادہ ادر میٹل آکسائڈز ہمارے پاس ہوتے ہیں. ہمارے پاس ایک یا ایک سے زیادہ ادر میٹلز آئنز ہوتے ہیں. جو اگر کوئی پوچھ لے کہ فیری میگنیٹزم کو ڈسکور کس نے کیا تو اس کا آنسر ہے جی لوئس نیل نے. اس کے بعد جو فرائڈس ہوتے ہیں یہ کون سی پراپرٹی شو کرتے ہیں اس میں آئرنز ہوتا ہے ٹھیک ہے. یہ ہارڈ بھی ہوتے ہیں مینز ہارڈ بھی اس میں ہوتے ہیں اور بریٹل بھی ہوتے ہیں. بریٹل مین جو جسٹ بریک آفٹر الاسٹک لمٹ آسانی سے بریک کر جائے یہ ہارڈ بھی ہو سکتے ہیں. اور اس میں جو کلر ہوتا ہے گرے یا بلیک ہوتا ہے یا پولی کرسٹلائن ہوتا ہے مین جس کا مکسچر گرے اور بلیک کا مکسچر بھی ہو سکتا ہے اس کے آگے پیچھے پولی کرسٹلائن یا پھر گرے اور بلیک. اس کو فیری میگنیٹزم کو ڈسکور کس نے کیا لوئس نیل نے. اس کو اٹامک لیول کے اوپر اس کی فرسٹ اپلیکیشن لوڈ سٹون جسے کمپاسز فار نیویگیشن سسٹم کے لیے استعمال کیا گیا چائنیز نے. اور اس کا سب سے پہلے پریکٹیکل یوز ہوا 1930 کے اندر اٹامک لیول کے اوپر اس کی اسٹرکچرل پراپرٹی الیکٹرک اور میگنیٹک پراپرٹی ڈسکس کی. اور اس کا جنرل فارمولا یاد رکھنا ہے Fe2O4 ہمارے پاس ڈائیولنٹ میٹل ہے جس میں کوبالٹ زنک نکل ہو سکتے ہیں. جو فرائڈس ہوتے ہیں یہ میگنیٹک مٹیریل ہوتے ہیں ان میں فیری میگنیٹزم کا فنومینا ہوتا ہے مینز اس میں جو میگنیٹک میٹ ہیں وہ آپس میں اینٹی پیرالل ارینجمنٹ ہوتی ہیں جس وجہ سے ہمیں نیٹ میگنیٹائزیشن ملتا ہے. جو فیری میگنیٹک کا مطلب ہے کہ جب ہم اسے میگنیٹک فیلڈ میں رکھتے ہیں تو میگنیٹک فیلڈ اسے اٹریکٹ کرتی ہے میگنیٹک فیلڈ اٹریکٹ دم. اور کیا ہوتا ہے ہمیں یہ مٹیریل ہمارے پاس میگنیٹائز جب میگنیٹائز ہو جاتا ہے تو یہ پرماننٹ میگنیٹ بن جاتا ہے. جو فرائڈس ہوتے ہیں ہمارے پاس یہ آئرن آکسائڈ ہوتے ہیں Fe2O3 آئرن آکسائڈ بھی ہوتے ہیں اور ایک یا ایک سے زیادہ ادر میٹل جس میں ہوتے ہیں. اور یہ فیری میگنیٹزم کا بہیویئر شو کرتے ہیں جسے لوئس نیل نے انوینٹ کیا تھا اٹامک لیول کے اوپر. اس کی فرسٹ اپلیکیشن کیا ہے جی لوڈ سٹون Fe2O3 جو چائنیز نے یوز کی تھی کس کے لیے کمپاس کے اندر فار نیویگیشن پرپز کے لیے. یہ پریکٹیکل یوز ہے اٹامک اسکیل اس کا ہمارے پاس کیا تھا اسٹرکچرل پراپرٹی اس کی ڈسکس کی الیکٹرک اینڈ میگنیٹک 1930 کے اندر. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی. اگر سمجھ نہیں ہے یہ تو کمنٹ باکس میں لازمی پوچھنا ہے. تھینک یو.